بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز آنے میں دیر ہوئی تو اضطراب میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ الصلاۃ خیر من النوم نکل آیا۔ آقا یہ سنتے ہی صحن میں آ گئے اور یہ جملہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے امت کی تعلیم کے لیے کسی غیبی قوت نے کہلوایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے اور اس دن کے بعد اس کلمے کو فجر کی اذان میں بڑھانے کا حکم دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذانوں کا سلسلہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینہ طیبہ میں جاری رہا۔ سرور کائنات کو آغوش لحد میں آسودہ کیا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی اپنے ہاتھ سے ہموار کر کے ہاتھوں سے اس پر پانی چھڑکا اور غمگین دل سے اس دور کی آخری اذان پڑھی۔ جو ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کی تکرار کی تو نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس دن کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد التجاؤں کے باوجود اذان پڑھنے سے معافی چاہی اور رو رو کر کہا کہ مجھے اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما لینے کے بعد میں یہ خدمت انجام نہ دے سکوں گا۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ سے باہر جانے کی اجازت چاہی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا اور اس کے حبیب کا واسطہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، تیری جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سن کر مزید اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا اور آخرکار 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا نہ جا سکا اور وہ اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو گئے اور خولان نامی ایک قصبہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 درہم سالانہ وظیفے کی رقم برابر ملتی رہی۔ ایک رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ابھی وقت نہیں ہوا کہ تم ہماری زیارت کو آؤ؟ یہ خواب دیکھتے ہی غلام اپنے آقا کے حضور میں چل دیے، دل میں اضطراب لیے پتھروں پر گرتا سنبھلتا اپنی منزل تک جا پہنچا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گنبد کی چوکھٹ پر سر رکھ کر آنسوؤں کے سارے دریا بہا دیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح تمام مدینے میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اپنے نانا کے غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادوں کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو بار بار چومتے رہے۔ نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ لوگوں نے شہزادگان رسالت کو مجبور کیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں۔ نواسے حکم دیں تو نانا کے غلام کی کیا مجال کہ ٹال سکیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سرمستی کے عالم میں اپنی زندگی کی آخری اذان کا آغاز کیا۔ فلک کے دریچے کھل گئے، فرشتوں نے جھانک کر دیکھا کہ ہاں یقیناً یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی آواز ہے۔ اے گردش ایام تھم جا کہ پھر شاید یہ لمحہ قیامت تک نہ آئے جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی تکرار کی تو مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ یہی محسوس کیا جا رہا تھا کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی پردہ فرمایا ہے۔ لوگوں کی طبیعتیں بے قابو ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا۔ مسلمان روتے روتے بے تاب ہو گئے۔ عورتیں گریہ زاری کرتی ہوئی گھروں سے آئیں۔
سنانے والا زبان حال سے بیتے ہوئے دنوں کی داستان دہرا رہا تھا۔ سننے والوں کی روحیں ستاروں سے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اذان کا سلسلہ ختم کر دیں، لیکن آخرکار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمشکل اذان کو پورا کیا۔ نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرے رہے، پھر اپنی منزل یعنی دمشق کی جانب چل دیے۔ ایک دن کھیت میں کام کرتے کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ گھر پہنچے تو یکایک حالت غیر ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر اہلیہ محترمہ رونے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا، انتظار اور جدائی کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، کل انشاءاللہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کی شان ایسا ہی ہوا۔ دوسرے روز بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر پا کر وفات پائی اور دمشق میں باب الصغیر کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحلت فرما جانے کی خبر سن کر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے نڈھال ہو گئے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ مات الیوم سیدنا، آج ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے کہ جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔